محترم سامعین کرام، معزز حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج میں آپ کے سامنے جس ٹاپک اور موضوع پر کچھ اظہار خیال کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ ٹاپک آج کے وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، سماج کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمارے گھر کی ضرورت ہے، ہمارے گھر کے افراد کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب تک ایک انسان متحد نہیں ہو جاتا، متفق نہیں ہو جاتا، جب تک ایک کی رائے دوسرے کے رائے سے مل نہیں جاتی، جب ایک آدمی دوسرے کا احترام نہیں سیکھتا، جب تک وہ سچا وارث رسول نہیں بن جاتا، اور جب تک قرآن اور حدیث کے احکامات کو اپنے ماتھے کا جھومر نہیں بنا لیتا اور دل و جان سے اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، تب تک کوئی بھی انسان نہ تو دنیا میں کامیاب ہے اور نہ ہی آخرت میں جو ہے اس کو کامیابی مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اتحاد، اتفاق، مل کر کے رہنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، یہ آج شریعت کی، دین کی، سماج کی، وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جب تک قوم متحد رہی اور اتحاد و اتفاق جو ہمارے اسلاف کی وراثت ہے، جب تک وہ اس پر متفق رہے، پوری دنیا میں انہوں نے حکومتیں کی، بڑی سے بڑی طاقتیں، قیصر اور کسریٰ کی جو بڑی سے بڑی طاقتیں تھیں، وہ طاقتیں بھی ان کے سامنے جو ہے کچھ نہیں کر سکیں۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے دل ملے ہوئے تھے، ہمارے خیالات ملے ہوئے تھے، ہمارے عقائد ملے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج کے اندر نبی رسول پیغمبر بن کر کے آئے، آپ اس سماج کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، وہ سماج ایسا سماج تھا، اور جہالت کا جو دور تھا وہ دور ایسا دور تھا کہ جس دور میں معمولی باتوں پر پن گھٹ پانی پلانے کے لیے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، گھاس چارے کے لیے وہ لوگ آپس میں لڑ لیتے، اور یہ لڑائی اتنی طول جاتی کہ برسوں تک یہ لڑائی جاری رہتی۔ معمولی باتوں پر وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہر بڑا چھوٹے کو ستاتا تھا، ہر کوئی دوسرے کو جو ہے امن اور سکون سے، چین سے سانس لینے کے لیے، دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے رحمت کی حیثیت اس معاشرے میں آئے، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا، وہ کام یہی تھا میرے بھائیوں، کہ وہ قوم جو آپس میں لڑ رہی تھی، جو ایک دوسرے کے خون کے بالکل پیاسے تھے، جو متنفر تھے، جو اپنے سامنے کسی دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں پیار، الفت، محبت، شفقت، اخوت، ہمدردی، غمگساری، رحمت، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ڈال دی، اور ان کے دلوں کو نرم کیا۔ ان کے دلوں کو جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے، ان کے دلوں کو پگھلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پگھلانے کے بعد ان کو ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک زبان کی بنیاد پر، ایک توحید کی بنیاد پر، ایک احکام یعنی حکم الہی کی بنیاد پر سب کو اکٹھا کیا۔ وہ قوم مل گئی، وہ قوم آپس میں جو ہے متحد ہو گئی، اور جب متحد ہوئی تو دنیا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، ستاروں نے دیکھا، چاند نے دیکھا، سب چیز نے دیکھا کہ میرے بھائیوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری دنیا پر چھا گئے، پوری دنیا پر چھا گئے۔ آج پورے عالمی سطح پر، پوری بین الاقوامی پیمانے پر آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو اور چاہے ہمارے دوسرے اسلامی کنٹریز کے مسئلے ہوں، ان تمام مسائل پر دیکھیے اس وقت میرے بھائیوں اس روئے زمین پر تقریباً جو ہے 64 یا اس سے بھی زیادہ اسلام کے نام پر جو ہے اس روئے زمین پر ممالک قائم ہیں۔ پیٹرول کی یعنی جو ہے دولت ہمارے پاس ہے، سرمایہ میں بھی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی کیا وجہ ہے میرے بھائیوں کی مٹھی بھر کی جماعت اسرائیل ہم کو ڈرا رہی ہے۔ آج ہم جس ملک ہندوستان کے اندر خود ہم رہ رہے ہیں،
اس ملک ہندوستان کے اندر ہماری عزت اور آبرو خطرے میں پڑ چکی ہے۔ ہمارے دینی شاعر کے اوپر آپ دیکھیے پابندیاں روز عائد ہو رہی ہیں، اذانوں پر پابندی، کہیں برقعے پر پابندی، کہیں حجاب پر پابندی، کہیں مساجد پر بلڈوزر چلانے کے مسائل روز بروز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ جو نت نئے مسائل ہمارے سماج کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ آپس میں ہی منتشر ہو گئے۔ ہم نے اتفاق کو جو ہے اپنا مذہبی شعار بنا لیا، 2 انچ کی مسجدیں بنا کر کے 1.5 انچ کی دیواریں کھڑی کر کے جو ہے ہم نے سماجی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم نے جو ہے ایک دوسرے کے درمیان میں فاصلہ پیدا کرنا شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم عالمی پیمانے پر پوری دنیا میں تو ہم کھوکھلے ہوئے ہی، بے وزن ہوئے ہی، خود اپنے گھر میں ہم ذلیل ہو گئے۔ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جو ہمیں عزت ملی تھی وہ عزت ہم سے جو ہے ختم ہو گئی، روٹ گئی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج اسی دولت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، آج اسی اتحاد و اتفاق کو لوٹانے کی ضرورت ہے، آج اسی مل جل کر کے رہنے، بھائی بھائی بننے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کریں گے، تب تک یہ سماج نہیں بن سکتا۔ سماج بنتا ہے سماج کے افراد کی تشکیل سے، اور سماج کے افراد کی تشکیل اس وقت ہوتی ہے جب میرے بھائیوں ان کو عقائد پر اکٹھا کیا جائے، جب ان کو سماجی مسائل پر اکٹھا کیا جائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے اور آپ کے لیے، جن کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اتحاد اور اتفاق ایک مسلم سماج کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں جب کوئی فسادی پیدا ہو جائے، انتشاری پیدا ہو جائے، جو کبھی مذہب کی بنیاد پر، کبھی مسلک کی بنیاد پر، کبھی اپنے خاندان کی بنیاد پر، کبھی سیاست کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر اگر وہ لوگوں کے درمیان میں انتشار پیدا کرنا شروع کرے، جب اپنوں کے درمیان میں الفت اور محبت کو چھین کر کے ان کی اخوت کو للکارنا شروع کرے، تو یاد رکھیے گا اس سماج کو برباد ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سماج اسی وقت بڑھے گا، سماج کے افراد عزت اسی وقت پائیں گے جب ہم محبت کے ساتھ رہیں گے، مل جل کر کے رہیں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اتحاد و اتفاق کی دولت سے ہم مالا مال جب ہوں گے، تبھی جا کر کے اللہ تعالی ہم کو کامیابی دے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو ہے ہم دین دنیا ہر جگہ جو ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر میں آپ کو اتحاد کی برکات، اس کے فوائد اور اس کے جو ثمرات ہیں، اتحاد کی جو پاور ہے، اس کے اندر جو کشش ہے، اس کی جو قوتیں ہیں، اس کے جو بینیفٹ ہے، اس کے جو فوائد ہیں، ان فوائد کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جس سماج کے اندر کوئی فرد اگر اتحاد کی کوشش کرے، مل جل کر کے رہنے کی کوشش کرے، اگر اتفاق کی برکتوں سے اگر وہ مالا مال اپنے آپ کو کوشش کرنی شروع کرے، تو دلیل کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، میرے بھائیوں، ایسا شخص یاد رکھیے گا، اجر کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ فرد جو ہے اس شخص سے کئی زیادہ بڑھا ہوا ہے جو اتحاد و اتفاق نہیں چاہتا، جو انتشاری ہے، فسادی ہے، جو فساد مچانا چاہتا ہے، جو 2 آدمیوں کو لڑانا چاہتا ہے، جن کو لڑائی کو دیکھنے کا مزہ ہے، جن کو لڑائی دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، کہا کہ وہ مومن جو سماج میں رہے، معاشرے میں رہے، اپنے خاندان میں رہے، اور سماج اور خاندان کی طرف سے ملنے والی مشکلیں، پریشانیاں اور ان کی جو مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں پر اگر وہ صبر کرتا ہے، ان کو جھیلتا ہے، ان کو برداشت کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے مل جل کر کے رہتا ہے، لوگوں سے مل جل کر کے رہتا ہے، اور ان
ان کے طرف سے ملنے والی اذیتوں کو تکلیفوں کو برداشت کر کے رہتا ہے، ایسے مومن کا اجر اور اس کا ثواب کہیں اس مومن سے بڑھا ہوا ہے جو لوگوں سے مل کر کے نہیں رہتا یا ان کے طرف سے ملنے والی مصیبتوں کو برداشت نہیں کرتا، جو خلوت پسندی کر لیتا ہے، جو ایک طرح سے سمجھیے کہ رہبانیت اختیار کر لیتا ہے، جو قوم اور سماج کو چھوڑ کر کے لوگوں کو نظر انداز کر کے یکتائی گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب ہم لوگوں سے نہیں ملاقات کریں گے، ہمیں لوگوں سے نہیں ملنی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لوگ ہمیں بہت ستاتے ہیں، بہت ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سماج میں رہو گے، سماج کے جب افراد ہوں گے تو سماج کے افراد کے درمیان میں کچھ ناچاکیاں بھی ہوں گی، کچھ چیزیں ہوں گی، لیکن ان چیزوں کو برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے اور یہ ایک مومن کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آپ دیکھ لیجئے صاف صاف واضح طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کی اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے سماج میں رہتا ہے، اس مومن سے اجر میں کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے جو سماج اور قوم کو چھوڑ کر کے جو ہے یہاں سے نکل جاتا ہے، لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتحاد و اتفاق میں اس قدر پاور اور اتنی دولت اور اس قدر برکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متحد رہنے والا، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے والا، بھائی بھائی بن کر کے رہنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور شفقت کے ساتھ رہنے والا، وہ مومن ہے، کامل مومن ہے، مکمل مومن ہے، اللہ کی نظر میں اللہ کا وہ دلارا ہے، وہ پیارا ہے، وہ اللہ کا کی نظر میں جو ہے اللہ کی نظر میں وہ مکمل مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کو تم دیکھو گے آپس میں رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ برتاؤ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں، ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جان کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح، ایک جان کی طرح ہے۔ جب کسی جان یا جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کی تکلیف سارے جسم کو جھیلنا پڑتا ہے، محسوس کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن ہوا کرتا ہے کہ ایک مشرق کا رہنے والا مومن، ایک امریکہ میں رہنے والا مومن، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد اور اس کا کرب جو ہے مغرب میں سنائی دیتا ہے، یہاں کے لوگ جو ہے تڑپ اٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مومن کا احساس کہا گیا، ایک جسم کی طرح، جس طرح آپ کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کی تکلیف آپ کے دماغ میں اور آپ کے جسم کے سارے باڈی اور سارے حصے میں اس کی تکلیف محسوس کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مومن کو ہونا چاہیے کہ ایک مومن کی پریشانی، اس کی مصیبتیں، اس کا کرب، اس کا درد، اس کی بے چینی، اس کی ضرورتیں، اس کی حاجتیں، انسان کو اپنی ضرورت اور اپنی حاجت سمجھے، تبھی جا کر کے وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ کی نظر میں وہ مومن کامل ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن کا رشتہ مومن سے کیسے ہوتا ہے؟ حدیث کہتی ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک اینٹ کی طرح ہے۔ جس طرح یہ مسجد بناتے ہوئے ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جڑ گئی تو دیوار بن گئی ہے، کوئی خلا نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی دڑار نہیں ہے۔ اسی طرح مومن کو ہونا چاہیے کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ اس طرح مل کر رہنا چاہیے جس طرح عمارت کھڑی کی جاتی ہے، جس طرح ایک بنیاد ہوتی ہے، جس طرح اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا، عمارت کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اسی طریقے سے مومن کو ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کہا کہ سنو، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو مومن سے مانوس رہتا ہے، جو مومن جو ہے مانوس رہتا ہے، وہ مومن کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اس مومن میں کوئی خیر نہیں ہے جو مانوس نہیں رہتا اور لوگوں سے مل جل کر کے نہیں رہتا، لوگوں سے دور دور
دور بھاگتے رہتا ہے اور جو کتراتا ہے وہ اسے ملنا نہیں چاہتا، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد اور اتفاق کی جو برکتیں آپ نے بیان فرمائی، حدیث کی کتابوں میں محدثین نے حدیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور یہ کائنات کی ساری چیزیں بھی آپ کو اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ اونچے اونچے پہاڑ کو دیکھ لیجئے، یہ چند ریزے اور چند کنکری اور پتھر اور مٹی جب آپس میں مل گئے تو پہاڑ بن گیا، اور اس پہاڑ کو ظاہر سی بات ہے کہ اپنا وجود لے لیا ہے، وہ ایک بھاری بھرکم پہاڑ بن گیا، اب اس کو کوئی اس کی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ آپ جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں یہ بھی اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے، یہ چند دھاگے جب آپس میں مل گئے ہیں تو اس نے کپڑا تیار کر دیا، یہ آپ کے جسم کو چھپا لیا ہے، اس نے آپ کو عزت دی ہے، اس نے آپ کے عیب کو چھپا لیا، یہ اتحاد میں برکت ہے۔ عبادتیں جو آپ کرتے ہیں، یہ عبادت کا مقصد جہاں ایک طرف رضا الہی کو حاصل کرنا ہے، وہی دوسری طرف میرے بھائیو عبادت کا من جملہ مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم متحد رہیں، ہم مل جل کر کے رہیں۔ ارے جو نماز ہم کو متحد نہ سکھائے، جو روزہ ہم کو یکجہتی کی تعلیم نہ دے، جو حج ہم کو ایک دوسرے کے محبت میں شرکت کی تعلیم نہ دے، وہ حج نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ جب ایک نماز کے اندر ہم اور آپ مل کر کے قبلہ کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ قبلہ کی طرف رک کر کے کھڑا ہونا یہ ہمارے اندر شعور پیدا کرتا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم اکٹھے ہیں، ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، غمخوار ہیں۔ جب ہم نماز میں صف ملاتے ہیں، یہ صف کا ملانا یہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمارے دل جو ہے ایک دوسرے ملا ہونا چاہیے۔ جب ہم جو ابھی رمضان گزرا ہے، روزے اور اسی طریقے سے افطار کے مسئلے میں، سحری کے مسئلے میں ہم نے ایک ساتھ سحر کیا، ہم نے ایک ساتھ افطار کیا، یہ بھی ہمیں اتحاد کی تعلیم دے رہا۔ حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے، گوشے گوشے، چپا چپا، نگر نگر، ڈگر ڈگر، گلی گلی، شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، اور ہر بستی، ہر ملک اور ہر کنٹری سے یعنی پہنچنے والا انسان جب کعبہ تک پہنچتا ہے تو دنیا کے کونے کونے کا آدمی وہاں سے لوٹتے ہوئے یہی پیغام لے کر کے لوٹتا ہے کہ ہم کو اپنے سماج میں مل کر کے رہنا ہے، ہم کو سماج میں مل کر کے رہنا، ایک دوسرے کا ہمدرد بن کر کے رہنا ہے۔ یہ پیغام کائنات کی ساری چیزیں بھی ہم کو دیتی ہیں، یہ عبادت ہم کو پیغام دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتحاد و اتفاق کے جو فوائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں، ان فوائدوں میں سے ایک اہم فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سماج کے اندر اتحاد رہے، جس سماج کے افراد ایک دوسرے سے مل کر کے رہتے ہیں، حدیث کہتی ہے اسی سماج پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ دلیل سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے تو ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے، ہم سیراب نہیں ہو پاتے، کتنا بھی کھانا رکھو کھا لیتے ہیں لیکن بھوک نہیں مٹتی، سیراب نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ کہا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، شاید مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، ہر آدمی الگ الگ کھانا کھاتا ہے۔ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گھر کے سارے افراد ایک کھانے پر اکٹھا ہو جاؤ، ایک کھانے پر اکٹھا ہو جاؤ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو اور اجتماعی طریقے سے ایک دسترخوان پر گھر کے سارے افراد مل کر کے کھاؤ، اللہ تعالیٰ اس کھانے کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیو، یہ حدیث کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ حدیث یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک گھر میں جب اتحاد نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ سے ہمارا گھر جب اتحاد کی برکت سے خالی ہوگا تو کیا بتائیے جمعیت کا کام، جماعت کا کام، سماج کا کام، ملک کا کام اور کنٹری کا کام، یہ سارا کام بغیر اتحاد کے انجام پا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یا بغیر اتحاد کے ہمارے کسی سماجی کام کے اندر اللہ برکت ڈال سکتا ہے؟ کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کلا وحاشا، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی کہتی ہے، اسی لیے علماء نے لکھا، اہل علم نے یہ لکھا ہے
کہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسی لیے آج سماج کے اندر کئی اللہ کے برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں، ہم کٹ چکے ہیں۔ ہم کماتے بہت زیادہ ہیں، ملازمت بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہے۔ ہم بہت زیادہ کماتے ہیں، مقروض رہتے ہیں، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپس میں ہم متحد نہیں ہیں۔ گھر کے اندر اختلاف ہے، میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ساس بہو سے لڑ رہی ہے، باپ بیٹے کے سامنے جو ہے دونوں کے درمیان میں جو ہے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، بیٹا باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، ماں بیٹی کے درمیان میں دراڑے ہیں، پڑوسی کو دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، سماج میں ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف جو ہے ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سماج کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ جو اختلاف کی یہ جو ساری صورتیں ہمارے سامنے پیدا ہیں میرے بھائیوں، اسی وجہ سے آج ہم اللہ کی برکتوں سے اور اللہ کی رحمتوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کہ ہم رحمت کو اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں متفق ہونا ہوگا، ایک دوسرے کے دل سے دل ملا کر کے جو ہے ہمیں سماج میں رہنا ہوگا، رنجشوں کو مٹانا ہوگا۔ اسی لیے وہ ساری چیزیں، وسائل اور وہ سارے اسباب جو اتحاد و اتفاق کو کچلتے ہیں یا قتل کرتے ہیں یا سماج میں دراڑ پیدا کرتا ہے یا دو دلوں کو جو ہے درمیان میں دوریاں پیدا کرتا ہے، ان تمام چیزوں پر اسلام نے قدغن لگایا ہے اور اس سے منع کیا ہے، بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر غصہ کو لے لیجئے، اسلام نے غصہ کو پینے کے لیے کہا، حسد سے منع کیا، کہا لا تحاسدوا، بغض نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو، کسی کو مت چڑھاؤ، کسی کی عزت سے کھلواڑ مت کرو، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو تم کو اختلاف کے دلدل میں لے جا کر کے یہ ساری چیزیں دھکیل دیں گی، اور جب تک سماج سے یہ ساری چیزیں دور نہیں ہوں گی تب تک ہمارا دل ایک دوسرے سے مل نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اختلاف جہاں آ جاتا ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے اللہ کی کئی رحمتوں اور برکتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کی دلیل سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی شب قدر کی تعیین کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ کون سی رات میں جو ہے شب قدر ہے، کون سی رات شب قدر ہے، رمضان کے آخری عشرے میں بتلا دیا گیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشخبری کو شیئر کرنے کے لیے آپ صحابہ کے درمیان میں نکلے۔ جیسے ہی نکلے آپ نے دیکھا کہ دو آدمی جو ہے لڑائی کر رہا ہے، ان دونوں کی آواز اونچی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا فیصلہ کرانے کے لیے گئے، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے جو ہے وہ علم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے کے بعد کہتے ہیں، ارے میں تو گھر سے نکلا تھا تمہیں شب قدر کی تعیین کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کون سی رات اللہ نے شب قدر رکھا ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے میرے سینے سے وہ علم اٹھا لیا۔ اب تم رات یعنی رمضان کے آخر عشرے کے طاق راتوں میں جو ہے یہ تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، آج اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تعیین اگر کیے ہوتے کتنا بڑا سماج کا فائدہ ہوا ہوتا، لیکن اختلاف کی وجہ سے اللہ کی کتنی بڑی رحمت سے اور کتنی بڑی برکت سے ہم محروم ہو گئے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اتحاد و اتفاق کا فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اتحاد و اتفاق کا فائدہ یہ ہے کہ بعض حالتوں میں اللہ تعالیٰ عبادت سے بھی زیادہ ثواب انہیں عطا فرماتا ہے جو اتحاد و اتفاق کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان میں اصلاح کا کام کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کو ملاتا ہے، جو اختلاف کو ختم کرتا ہے اور اختلاف کو جو ہے جو مٹا کر کے سماج میں متحد ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو عبادت کے برابر یا عبادت سے زیادہ بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث ہے، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ قالوا بلی قال اصلاح ذات البین۔ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، ایک ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ بہتر ہے، افضل ہے؟ قالوا بلا، صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلاح ذات البین، دو دلوں کو ملا دینا، دو گھر کو بسا دینا۔ کہیں طلاق کی نوبت آ رہی ہے، طلاق کے آثار کو ختم کر کے دو
دونوں دلوں کو ملا دینا، دو سماج کو ملانا، دو جماعتوں کو ملانا، دو خاندان کو ملانا، دو بھائیوں کو ملانا، دو معاملات کو سلٹا دینا، یہ اتنی بڑی نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور اتحاد کا فائدہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی الجنہ، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے فرعون پر سامنے میں، جنت کے سامنے فرعون پر اس آدمی کے محل کا میں ذمہ دار ہوں جو حق پر رہتے ہوئے اپنے اختلاف کو ختم کر دیتا ہے، جو حق پر رہتے ہوئے اپنے جھگڑے کو ختم کر دے اور اختلاف کو ختم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لیتے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں جنت کے فرعون پر اس کو محل دلواؤں گا اور اس کو گھر دلواؤں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ جس طرح اتحاد کے فائدے ہیں اور اتفاق کی برکتیں ہیں، اسی طریقے سے یاد رکھیے گا اختلاف کے بھی بہت بڑے نقصانات ہیں۔ اختلاف سے دنیا میں کسی کو کچھ نہیں ملا، اختلاف سے سوائے سماجی، دینی، روحانی، جسمانی، خاندانی ان تمام چیزوں کے بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے لڑے، برسہ برس لڑے، لیکن لڑنے کے بعد جب ان کو احساس ہوا تو پھر جا کے گلے ان کو ملنا پڑا۔ آپ اوس اور خزرج کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یا اپنے ہی قوم اور سماج کے بڑے بڑے خاندانوں کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، لڑنے کے بعد ان کا حال کیا ہو گیا، کہاں وہ لوگ پہنچ گئے، ان کے بیٹے پوتے اور ان کے خاندان در خاندان کہاں سے کہاں چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اختلاف سے کبھی بھی کسی کا بھلا اور کسی کا فائدہ نہیں ہوا ہے، کسی بھی آج اختلاف ہی کی وجہ سے آج ہم بہت ساری رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، قرآن مجید کو اٹھائیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ واللہ لا يحب الفساد ان اللہ لا يحب المفسدین۔ قرآن مجید میں آیت ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ تین آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے، اختلاف کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اختلاف کرو گے، اللہ فسادی کو کبھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ کبھی انتشار کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، فساد مچانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور سنو، اللہ نے پیغام دیا زمین سنور جانے کے بعد، لوگ کے مل جانے کے بعد پھر سے اگر تم نے لوگوں کو اور سماجوں کو بانٹنے کی تم نے کوشش کی تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین کو سنورنے کے بعد، محبتیں پیدا ہونے کے بعد پھر ان کے دلوں میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، اور ڈر کر کے اور پورے یعنی ڈر اور خوف سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اللہ محسنین کو ہی پسند فرماتا ہے۔ کیا پتہ چلا، اختلاف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ یہی نہیں بلکہ اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی وجہ سے آپ یہ یاد رکھیے گا سماج کی جو قوت ہوتی ہے اور اس کا جو پاور ہوتا ہے وہ پاور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر کیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، جھگڑا کرو گے بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، دشمنوں کے اوپر جو تمہارا روب ہے وہ روب نکل جائے گا، لوگ تم کو لقمہ تر سمجھ کر کے نگلنے کی کوشش کریں گے، لوگ تم کو فٹ بال سمجھ کر کے میدان میں کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ آج یہی حال ہو رہا ہے میرے بھائیوں، ایک مسلم سماج اور قوم کو سے جو ہے پوری دنیا فٹ بال سمجھ کے اس کو کھیل رہی ہے، لقمہ سمجھ کر کے نگلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں پہلے ہی کہہ دیا تھا اور متنبہ کر دیا تھا کہ سنو، اختلاف سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری طاقت، تمہارا وزن ختم ہو جائے گا، جو عزت ہے تمہاری وہ عزتیں تمہاری چلی جائیں گی۔ متحد اگر رہو گے تو تم سب کے اوپر فائق رہو گے، سب سے اعلیٰ رہو گے، بلند رہو گے، بالا رہو گے، تمہاری حکومت ہوگی، جنگل بھی راستہ دے گا، دریا میں اترو گے دریا کے پانی الگ ہو جائیں گے، جی پہاڑ تمہیں راستہ دیں گے، جنگل کے خونخوار جانور تمہارے
تمہارے لیے جنگل خالی کر سکتے ہیں، متحد ہو کر کے اسلام کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے رہو گے، ساری دنیا تمہاری عزت کرے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اختلاف کا ایک سب سے بڑا نقصان ہمارے سماج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف کا ایک سب سے بڑا نقصان ہمارے سماج کے اندر یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اعمال کی بربادی بھی اس سے ہوتی ہے۔ اعمال کی بربادی، عمل کی بربادی، جو ہم نے عمل کیا، عمل کی بربادی تو کئی ناحیے سے ہوتی ہے۔ ایک تو عمل کی بربادی میرے بھائیوں ہماری بے توجہی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ بے توجہی، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھتے، جلد بازی میں نماز پڑھتے، بے توجہی سے نماز پڑھتے، ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ نکلا۔ جیسے ہی نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ میرے بھائیوں جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ آدمی تو نماز پڑھا تھا، اس نے تو رکوع بھی کیا تھا، اس نے تو سجدہ بھی کیا تھا، اس نے تو قومہ بھی کیا تھا، اس نے تو تشہد بھی کیا تھا، لیکن کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ اس نے بے توجہی سے نماز پڑھی تھی اور خشوع خضوع کے بغیر نماز پڑھی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ پھر سے نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں آج کتنی عبادتیں ہماری بے توجہی میں خراب ہو رہی ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں قرآن پڑھا، ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے صدقہ دے دیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے افطار کرا دیا، ہم نے اعتکاف کر دیا، ہم نے تہجد کا قیام کیا، قیام اللیل کا قیام کیا، ہم نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیا، استغفار کیا، ہم نے رب کو منا لیا، اب ہم تو بخشے بخشائے ہوئے جنتی ہو گئے، اب ہم کو جنت انٹری سے کون روک سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، کتنی عبادتیں ہیں جو ہماری رائگاں بھی ہو چکی ہوں گی یا اللہ اس کو رائگاں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتحاد و اتفاق کے بغیر بھی ہمارے عمل جو ہے رائگاں اور برباد ہو جاتے ہیں، ہمارے رائگاں برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنیے، فساد ذات البین ہی الحالقہ لا اقول تہلک الشعر ولکن تہلک الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فساد جو ہے، اختلاف جو ہے، دلوں کو موڑ دینے والی چیز ہے، دلوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو موڑ دیتی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دین کو ہی موڑ کر کے ختم کر دیتی ہے۔ اختلاف دین کو ہی ختم کر دیتا ہے، عبادت کو ختم کر دیتا ہے۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بہت ہی جاندار بات لکھی ہے، جس طرح ایک گنجے آدمی کے سر پر ایک بال نہیں رہتا، اسی طریقے سے فسادی کے نامہ اعمال میں ایک عمل بھی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح گنجے آدمی کے سر پر ایک بال نہیں ہوتا، اسی طریقے سے فساد مچانے والوں کے نامہ اعمال میں ایک بھی عمل نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اختلاف کا ایک نقصان یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اختلاف کا ایک نقصان یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرار خلق اللہ عند اللہ، شرار خلق اللہ عند اللہ المشاؤون بالنمیمہ المحبون المفرقون بین الاحبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین میں، کائنات میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو غیبت کرتے ہوئے، چغل خوری کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی غیبت اور عزت اچھال کر کے جو ہے دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں فساد کی آگ بھڑکا دے، اس کی محبت کو چھین کر کے اس کو لڑا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روئے زمین پر سب سے بدترین انسان ہے۔ سب سے بدترین انسان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس روئے زمین پر کتنے ایسے جانور بھی ہیں جن کی ہم عزت نہیں کرتے، اس سے بھی بدتر وہ انسان ہے جو کسی کی محبت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے یا سماج کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خوشیاں کو بانٹنے والے بنیں، الفت اور محبت کو تقسیم کرنے والے بنیں۔ ہم قدم سے قدم ملائیں تو ہمارا دل بھی ملے، ہم دوسرے کا احترام کریں، ہم دوسروں کی محبت کی حفاظت کریں۔ آج
آج قوم کو، سماج کو، ہمیں اور آپ کو اس محبت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر کے رہنے والا بنائے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمیں اختلاف سے بچائے۔ ہمارا سماج جو آج دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، اللہ دونوں حصوں کو متحد فرمائے۔ اللہ الفت اور محبت کی دولت سے اللہ سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کو عقیدے پر جمع کرے، ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ عالمی پیمانے پر اللہ ہمارے دینی شاعر کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اذان اور حجاب اور نقاب کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلم سماج کی حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی کسی بھی دنیا کے کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان ہمارا بھائی ہے، اگر وہ کسی کے ظالم کے ظلم کا اگر وہ شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس ظالم کے چنگل سے اللہ اس نے نجات عطا فرمائے، اللہ انہیں آزادی عطا فرمائے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آزادی عطا فرمائے، اللہ جہاں بھی کوئی مسلمان مقہور ہے، مجبور ہے، معذور ہے، مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے قوم پر رحم فرمائے، ہمارے سماج پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے پر رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات من الذکر الحکیم۔ تعالی اللہ جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔